اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ افضل صلواتک وعدد معلوماتک وبارک وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب غسل الیدین فی الوضوء۔ اخبرنا مالک اخبرنا ابو الزناد عن الاعرج عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا استيقظ احدكم من نومه فليغسل يده قبل ان يدخلها في وضوئه فإن احدكم لا يدري اين باتت يده۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ موطا امام محمد رحمہ اللہ تعالی کا یہ دوسرا درس ہے۔ آج ہمارے اس درس کا آغاز ہوا ہے وضو میں ہاتھ دھونے کے بیان سے متعلق۔ یہ جو حدیث شریف آج ہم نے سماعت کی ہے، اس میں دونوں طرح کا حکم ملتا ہے کہ وضو سے پہلے ہاتھ دھونا یہ کس بنیاد پر ہے، کیا وضو میں داخل ہے یا وضو شروع کرنے سے پہلے ہاتھ دھونے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ یہ بات تو سب جانتے ہیں اور احادیث شریفہ سے ثابت ہے کہ وضو میں ہاتھ دھونا سنت ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر عمل فرمایا، اگرچہ کہ باضابطہ مداومت اور ہمیشہ ہر وضو میں ابتدائی طور پر پہنچوں تک ہاتھ دھونے کا عمل حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے کہ ہمیشہ آپ نے یہ عمل کیا ہو، ہر وضو میں کیا ہو۔ بعض اوقات اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے پہنچوں تک ہاتھ دھونے کے عمل کو ترک فرمایا، اسی وجہ سے وہ سنت قرار دیا گیا۔ اگر سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام ہمیشہ وضو فرماتے اور ہر وضو میں دونوں پہنچوں تک ہاتھ دھونے پر مداومت فرماتے تو پھر اس کا درجہ لازمی اور فرض کی حیثیت کا ہو جاتا۔ اسی لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بسا اوقات اس عمل کو ترک فرمایا تاکہ یہ عمل سنت قائم رہے۔ چنانچہ یہ حدیث شریف ہم نے جو اب پڑھی ہے، اس کا ترجمہ ہم سماعت کرتے ہیں۔ حضرت امام محمد رحمۃ اللہ علیہ امام مالک کے شاگرد اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد رشید فرماتے ہیں کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے ہمیں یہ حدیث سنائی اور ان کو ابو زناد نے سنائی، اور انہوں نے حضرت اعرج تابعی ہیں آپ سے سماعت کی۔ وہ روایت فرماتے ہیں حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول نے بیان فرمایا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی نیند سے جاگ جائے، نیند سے بیدار ہو، نیند سے اٹھ جائے تو اپنا ہاتھ دھو لینا چاہیے، اس سے پہلے کہ وضو کے پانی میں ہاتھ ڈالے۔ وضو کے پانی میں ہاتھ ڈالنے سے پہلے اپنا ہاتھ دھو لینا چاہیے، یہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ اس کی وجہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس ارشاد فرماتے ہیں، کیونکہ تم نہیں جانتے کہ رات میں تمہارا ہاتھ کہاں گزرا ہے، کہاں رات بتایا ہے، کہاں رات میں ہاتھ پہنچا ہے۔ فرمانے کا مقصد یہ ہے کہ جب کوئی وضو کرنا چاہے یا نہ چاہے، ہر صورت میں ایک عام حکم تو یہاں پر یہ دیا جا رہا ہے کہ نیند سے بیدار ہونے کے بعد پانی استعمال کرنے سے پہلے، چاہے وہ پانی وضو کا ہو یا غسل کا ہو یا کسی اور ضرورت کا ہو، استعمال کرنے سے پہلے اپنے ہاتھ دھو لینے چاہیے۔ اس کی وجہ یہ بتائیے کہ آدمی بحالت نیند اپنے ہوش و حواس پورے طور پر قائم اور باقی نہیں رکھتا، ظاہر ہے کہ ایسی صورت میں اس کو یہ پتہ نہیں چلے گا کہ اس کے ہاتھ کو نجاست لگی ہے
یا کوئی رطوبت لگی ہے یا پھر کوئی ناپسندیدہ شے اس کے ہاتھ کو مس ہوئی ہے، تو ایسی صورت میں نجاست اگر اس کے ہاتھ کو لگی ہوگی اور وہ پانی میں ہاتھ ڈالے گا تو پانی ناپاک ہو جائے گا۔ اسی لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنے ہاتھ کو پہلے دھو لینا چاہیے تاکہ اس کے ہاتھ پاک و صاف ہو جائے، اور اس کے بعد میں پھر وہ وضو کرنا چاہے یا غسل کرنا چاہے تو وہ پانی استعمال کرنے کا مجاز ہوتا ہے۔ اب یہ حکم کہ نیند سے بیدار ہونے کے بعد ہاتھ دھو لینا، کیا یہ فرض ہے یا واجب ہے؟ تو اس کے متعلق علماء کرام مجتہدین کا اختلاف ہے۔ بعض مجتہدین، بعض علماء ائمہ دین یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ واجب ہے، اور دوسرے ائمہ کرام فرماتے ہیں، خاص طور پر امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس، کہ نیند سے اٹھنے کے بعد، جاگنے کے بعد اپنے ہاتھ کو دھونا فرض اور واجب کی حیثیت نہیں رکھتا، بلکہ یہ مستحسن ہے، بہتر ہے، اور یہ عمل انجام دینے میں ثواب کی امید ہے۔ اسی لیے امام محمد رحمۃ اللہ علیہ آگے ارشاد فرماتے ہیں، قال محمد ھذا حسن، کہ یہ عمل بہتر ہے، اچھا ہے، اس کام کو انجام دینے والے کے لیے ثواب کی بشارت ہے، بہتر عمل ہے، احتیاط ہے اس میں کہ ہاتھ کو نجاست وغیرہ لگی ہو یا نہ لگی ہو اس کا اندازہ نہیں ہے، تو ایسی صورت میں اپنے ہاتھ دھو لے گا تو یہ بہترین عمل ہے، تاکہ دوسرا پانی اچھا ہو جائے گا، ناپاک نہ ہوگا۔ تو فرمایا امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے، وَهَكَذَا يَنبَغِي أَن يَفْعَلَ، ایسا کرنا اس کے لیے مناسب ہے۔ اٹھنے کے بعد، نیند سے جاگنے کے بعد اپنے ہاتھ دھو لینا آدمی کے لیے بہتر ہے۔ وَلَيْسَ مِنَ الْأَمْرِ الْوَاجِبِ الَّذِي إِن تَرَكَهُ تَارِكٌ آثِمًا، یہ ان واجبات میں سے نہیں ہے، ان ضروریات میں سے نہیں ہے کہ جس کو چھوڑنے پر کوئی چھوڑنے والا گناہ گار قرار دیا جائے۔ یعنی جس طرح کے واجبات ہیں، فرائض ہیں، کہ ان فرائض کو چھوڑنے والا گناہ گار قرار دیا جاتا ہے، کوئی نیند سے اٹھنے کے بعد اپنے ہاتھ نہ دھوئے اور دھوئے بغیر اپنا ہاتھ کسی پانی میں ڈال دے، کسی بیرل میں یا پھر کوئی بکیٹ وغیرہ میں پانی رکھا ہوا، اس میں اپنا ہاتھ نیند سے اٹھنے کے بعد اگر کوئی ڈال دے تو ایسا حکم نہیں ہے کہ وہ پانی ناپاک ہو جائے گا، یا پھر یہ بھی حکم نہیں ہے کہ ہاتھ ڈالنے والا گناہ گار ہو جائے گا، بلکہ ایسا کر لینا بہتر ہے اس آدمی کے لیے۔ یہ اس وقت ہے جب کہ اس کو یقین ہو کہ اس کے ہاتھ پر نجاست نہ لگی ہو، نجاست نہ لگی ہے اس بات کا یقین ہو، تو پھر وہ ہاتھ دھوئے بغیر بھی دوسرے پانی میں اپنا ہاتھ ڈال سکتا ہے۔ اگر یقین ہے کہ اس کو نجاست لگی ہے اور اس کو تیقن ہے، معلوم ہے کہ نجاست میرے ہاتھ کو لگی تھی، پھر وہ اگر ہاتھ ڈالتا ہے تو یقیناً وہ پانی ناپاک ہو جائے گا۔ ہاتھ ڈالنے والا واجب ترک کرنے والا نہیں سمجھا جائے گا، یہ بہتر عمل نہیں ہے، خواہ کے پانی کو ضائع کرنے کے برابر ہے کہ ہاتھ کو نجاست لگی ہے اور پانی میں ہاتھ ڈال رہا ہے تو پانی اسراف کرنے کے مماثل ہے۔ یہ نہیں سمجھا جائے گا کہ واجب چھوڑنے والا ہے، بلکہ پانی ضائع کرنے والا سمجھا جائے گا، مسرف سمجھا جائے گا، لیکن وہ پانی تو بہر صورت ناپاک ہو جائے گا کیونکہ اس کے ہاتھ پر نجاست لگی ہے۔ اگر اس بات کا یقین ہے تو پھر دھو لینا اس کے لیے ضروری ہے تاکہ پانی ضائع ہونے سے بچ جائے، اور اگر بلا دھوئے کہ اگر وہ نجاست ہاتھ کو لگی ہے اور اس بات کا یقین ہے، پانی میں اگر ہاتھ ڈال دے تو پھر وہ پانی ناپاک ہو جاتا ہے۔ یقین نہ ہو تو پھر پانی میں ہاتھ ڈالا جا سکتا ہے۔ یہ اس وقت ہے جب کہ وہ آدمی ناپاک نہ ہو۔ یہاں ناپاکی کی دو قسمیں، نجاست حکمی اور حقیقی۔ نجاست ہاتھ کو لگی ہے اگرچہ کہ نظر نہ آ رہی ہو، بعض نجاستیں تر ہوتی ہیں، سوکھ جاتی ہیں، اس کے بعد محسوس نہیں ہوتی، تو ہاتھ کو نجاست لگی ہے اور محسوس نہیں ہو رہی ہے، نظر نہیں آ رہی ہے، تو ایسا ہاتھ بھی پانی میں ڈالنا دھوئے بغیر جائز نہیں ہے۔ اور کوئی ناپاک آدمی جس پر غسل واجب تھا، غسل کرنا اس کے لیے ضروری تھا، اور وہ غسل کرنے سے پہلے مائع قلیل میں تھوڑے پانی میں اگر اپنا ہاتھ ڈالتا ہے تو ظاہر ہے کہ وہ پانی اس کا مستعمل ہو جائے گا، استعمال شدہ ہو جائے گا، پھر وہ پانی سے وہ آدمی وضو نہیں کر سکتا اور اسی پانی سے وہ غسل نہیں کر سکتا، کیونکہ ناپاک ہونے کی وجہ سے جب وہ اپنا ہاتھ اس پانی میں ڈالے گا تھوڑے سے پانی میں تو وہ پانی استعمال شدہ ہو جائے گا، جب پانی استعمال شدہ ہو جائے گا تو مستعمل ہو گیا
اور اس پانی سے پھر دوبارہ وضو یا غسل نہیں کر سکتا۔ تو یہاں پر وہی مسئلہ بتایا جا رہا ہے۔ البتہ وضو کے اندر ہاتھ دھونا، وضو جب آغاز کیا جا رہا ہے تو اس وقت ہاتھ دھونا یہ تو سنت ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر عمل فرمایا ہے۔ تو امام محمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ رحمہ اللہ تعالی، یہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے، یعنی آپ کا مسئلہ ہے، آپ کے مسلک میں یہی بات شامل ہے کہ نجاست ہاتھ کو لگنے کا کسی جاگنے والے آدمی کو یقین ہو تو وہ پانی میں ہاتھ نہ ڈالے، اپنے ہاتھ دھو لے، اور یقین نہ ہو بلکہ اس کو اس بات کا یقین ہے کہ نجاست نہیں لگی ہے تو پھر وہ پانی میں ہاتھ ڈال سکتا ہے، بشرطے کہ وہ ناپاک نہ ہو، اس پر غسل واجب نہ ہو۔ اگر اس پر غسل واجب نہ تھا تو پھر وہ پانی میں ہاتھ نہ ڈالے بلکہ پہلے غسل کر لے، اسی پانی سے بھی وضو، جس کے لیے جو پانی وضو یا غسل کے لیے تیار رکھا ہوا تھا اس سے وہ پہلے غسل کر لے، اس کے بعد اگر ہاتھ ڈالتا ہے تو پھر کوئی بھی پانی اس کے حق میں ناپاک نہیں ہوگا اور استعمال شدہ نہیں ہوگا۔ یہاں تک ایک بیان امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے جو مقرر فرمایا ہے، باب باندھا ہے کہ وضو میں ہاتھ دھونے کا بیان، کہ وضو میں ہاتھ دھونے کا مسئلہ کیا ہے، اس کے متعلق تفصیل آپ نے بیان فرمائی۔ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا مسئلہ جو بھی ہے، آپ کے مسلک میں جتنے مسائل ثابت ہیں یہ آپ کے اپنے طور پر بنائے ہوئے نہیں ہیں بلکہ سب مسائل احادیث شریفہ سے ثابت ہے۔ پہلے درس میں ہم نے یہ ابتدا میں عرض کیا تھا کہ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے خاص طور پر کتابیں آپ نے مسائل فقہیہ میں ویسے بہت ساری تحریر فرمائی، اور 2 کتابیں آپ نے خصوصاً احادیث شریفہ اور آثار جمع کرنے کے لیے منتخب فرمایا۔ ایک کتاب کا نام آپ نے رکھا موطا، یہ وہ کتاب ہے جس کا آج ہم درس سن رہے ہیں، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے خاص طور پر، اس کے علاوہ امام اعظم اور دیگر محدثین سے بھی آپ نے جو احادیث تابعین اور صحابہ کرام سے سنی تھی ان کو آپ نے جمع فرمایا۔ خاص طور پر موطا امام محمد میں ان احادیث شریفہ کو کثرت سے جمع کیا گیا ہے، ان مستدلات کو بیان کیا گیا ہے، وہ دلائل اس میں ذکر کیے گئے ہیں جو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مسئلے کی تائید کرتی ہیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے جو مسائل بیان فرمائے وہ مسائل کے احادیث کہ وہ مسائل کن احادیث سے نکالے گئے ہیں، استنباط کیے گئے ہیں، اس کو امام محمد نے اس کتاب میں بیان فرمایا۔ اس کے علاوہ آپ نے ایک اور کتاب لکھی، کتاب الآثار۔ کتاب الآثار میں خاص طور پر ملک عراق کے محدثین اور اجلہ تابعین کے اقوال کو اور آثار کو آپ نے اس میں بیان فرمایا۔ وہ کتاب آپ نے اس لیے لکھی تھی کہ امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ جو مسائل بیان فرما رہے ہیں اس وقت کے علماء اور مجتہدین کو یہ سمجھ میں آ رہا تھا کہ شاید یہ نوپیدا مسائل ہیں، نئے مسائل ہیں، ان مسائل کی کوئی دلیل نہیں ہے اور نیا مسئلہ امام اعظم بیان فرما رہے ہیں، ایسا سمجھا جانے لگا تو امام محمد نے کتاب الآثار لکھی جس میں تابعین کے اقوال کو، ایسے اقوال کو بیان فرمایا جو امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے جو فرمایا دیگر تابعین کے وہی اقوال کو بیان کیا، تاکہ یہ بتایا جائے کہ امام اعظم اس مسئلے میں یا اس مسلک میں منفرد نہیں ہے، تنہا نہیں ہے، دیگر اور تابعین اور صحابہ کرام کے بھی یہی اقوال ہیں، ان کے بھی یہی آثار ہیں۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تنہا نہیں ہے اور آپ کا کوئی قول، آپ کا کوئی مسئلہ بلا دلیل نہیں ہے، یہ بتانے کے لیے امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے شاگرد نے یہ کتاب تحریر فرمائی۔ اس میں ایک حدیث آپ نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان فرمائی جس میں بتایا جا رہا ہے کہ وضو کرنے سے پہلے یا پھر جاگنے کے بعد میں وضو کے پانی میں ہاتھ ڈالنے سے اجتناب کرنا چاہیے تاکہ اس کے ہاتھ پر اگر نجاست ہو تو پانی ناپاک نہ ہو جائے۔ یہ ایک بیان ہوا۔ دوسرا بیان باب الوضوء فی الاستنجا، استنجا میں پانی استعمال کرنا، یعنی انسان اپنی نجاست، چھوٹی یا بڑی نجاست سے فارغ ہونے کے بعد اس کو دور کرنے کے لیے، طہارت حاصل کرنے کے لیے، پاکی حاصل کرنے کے لیے کیا کیا جائے، اس کے بارے میں ہمارے دین، ہمارے مذہب میں 2 طریقے بتائے گئے کہ بشری تقاضا ہے اور انسان کی ضرورت ہے۔ جب تک کہ آدمی اپنی ضرورت
سے فارغ نہ ہو جائے گا وہ اطمینان قلب کے ساتھ کوئی عبادت نہیں کر سکے گا۔ ظاہر ہے کہ جب کوئی عبادت نہیں کر سکے گا، اطمینان قلب اس کو حاصل نہ ہوگا، تو بشری تقاضے کے اعتبار سے ضرورت سے فارغ ہونا اس کے لیے ضروری ہے۔ اور جب نجاست بدن سے نکلتی ہے تو آدمی ناپاک ہو جاتا ہے۔ ناپاکی اس اعتبار سے کہ نجاست نکل گئی تو وہ بے وضو ہو گیا، اور بے وضو ہو گیا تو عبادت کے قابل نہیں رہا۔ اور دوسرا، نجاست جب نکلے گی کہ تو بدن کے کسی حصے کو لگے گی، ظاہر ہے، تو اس کی پاکی اور اس کی صفائی اور اس کو دور کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ تو اس کے متعلق ہمارے دین میں دو طریقے بتائے گئے۔ ابتدائی دور میں ناپاکی دور کرنے کے لیے ایک ہی طریقہ اختیار کیا جاتا تھا، وہ تھا مٹی کے ڈھیلے استعمال کرنا۔ ملک عرب میں یہی رواج تھا کہ ناپاکی دور کرنے کے لیے مٹی کے ڈھیلے استعمال کرتے تھے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی طریقوں کو رائج رکھا، جاری فرمایا، اور ساتھ میں اس کے لیے ڈھیلوں کا انتخاب فرمایا کہ کتنے ہوں، اس کی تعداد مقرر فرمائی۔ جیسا کہ اس سے پہلے ہم نے عرض کیا ہے کہ ناپاکی دور کرنے کے لیے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مسلک کے مطابق شرط یہ ہے کہ ناپاکی دور ہو، چاہے وہ ایک ڈھیلے سے ہو یا 10 ڈھیلوں سے ہو، شرط یہ ہے کہ ناپاکی دور ہو۔ مگر امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے 3 ڈھیلے مستحسن قرار دیا، بہتر قرار دیا، سنت قرار دیا کہ یہ 3 سے ناپاکی دور ہوتی ہے۔ اگر 3 سے ناپاکی دور نہیں ہوتی تو وہ زیادہ بھی استعمال کر سکتا ہے، اور 2 یا 1 ڈھیلے سے بھی اگر ناپاکی زائل ہو جائے، دور ہو جائے، بدن پاک ہو جائے تو وہ 3 استعمال کرے، کیونکہ یہ سنت ہے، کم از کم 3 استعمال کرنا چاہیے۔ تو یہاں پر بتایا جا رہا ہے اس حدیث شریف میں کہ صحابہ کرام ڈھیلوں کے ساتھ میں پانی بھی استعمال فرمایا کرتے تھے۔ تو پانی استعمال کرنا اور ڈھیلے سے پہلے نجاست کو دور کر دینا اور پانی کا استعمال کرنا ناپاکی کو دور کرنے کے لیے، یہ دونوں طہارت کے طریقوں کو جمع کرنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس افضل ہے، بہتر ہے۔ صرف ایک پر اکتفا کرنا جائز ہے، مگر بہتر طریقہ یہ ہے کہ دونوں طریقوں کو جمع کریں، یہی مسلک امام اعظم میں افضل ہے۔ تو یہاں پر حدیث شریف بیان کی جا رہی، حضرت عثمان بن عبد الرحمن بیان فرماتے ہیں کہ ان کے والد نے بیان یہ کیا کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے انہوں نے سنا اور آپ کے عمل کو دیکھا کہ آپ جب نجاست سے فارغ ہو جاتے اور ضرورت سے فارغ ہوتے تو آپ پانی استعمال فرمایا کرتے تھے۔ فرمایا انہ سمع عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ یتوضأ وضوءا لما تحت ازارہ، کہ آپ ضرورت سے جب فارغ ہوتے تو وضو یعنی وضو کا پانی، وضو مطلب پاکی حاصل کرنے کا پانی، پاکی جس پانی سے حاصل کی جاتی ہے اس کو وضو کہتے ہیں، تو آپ اس پانی کو استعمال فرماتے، یعنی نجاست دور کرنے کے لیے پانی کا استعمال فرمایا کرتے تھے۔ نظافت کا، طہارت کا 2 باتیں ہوتی ہیں، ایک ہے طہارت، پاکی حاصل ہونا، ساتھ میں ہوتی ہے نظافت۔ کبھی طہارت حاصل ہو جاتی ہے مگر نظافت حاصل نہیں ہوتی۔ مٹی کے ڈھیلے اگر استعمال کیے جائیں نجاست دور کرنے کے لیے تو ناپاکی تو دور ہو جاتی ہے، طہارت تو حاصل ہو جاتی ہے مگر نظافت حاصل نہیں ہوتی۔ اسلام نظافت کو پسند فرماتا ہے، اسی لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تنظفوا، کہ لوگوں نظافت حاصل کرو۔ طہارت حاصل کرنے کا حکم تو دیا گیا، وہ تو فرض ہے، پاکی حاصل کرنا ہر مسلمان کے لیے وہ تو فرض ہے، اور نظافت بھی اسلام کی علامت اور شعار قرار دیا گیا۔ مسلمان زمانے میں پہچانے جاتے ہیں، دین اسلام دنیا میں مشہور ہوا ہے نظافت کی بنیاد پر، کہ اسلام اپنے چاہنے والوں کو نظافت کی تعلیم دیتا ہے۔ تو اسی لیے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر فرمائی کہ آپ پانی استعمال فرمایا کرتے تھے۔ تو آگے فرماتے ہیں قال محمد، امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا وبہذا ناخذ، یہ حدیث ہماری دلیل ہے، اس سے ہم یہ مسئلہ بیان کرتے ہیں، ہم اس حدیث کو لیتے ہیں۔ اور فرمایا والاستنجاء بالماء احب الینا من غیرہ،
کہ پانی سے استنجا کرنا، پانی سے ناپاکی کو دور کرنا، امام محمد فرماتے ہیں ہمارے پاس زیادہ محبوب ہے، پسندیدہ ہے، بہتر ہے اس سے کہ کوئی دوسری چیز سے ناپاکی دور کی جائے۔ ناپاکی دور کرنے کے لیے بہت ساری اشیاء ہیں جو دور جس سے ناپاکی کو کیا جا سکتا ہے۔ پانی ہی نہیں ہے، مٹی بھی ہے اور بہت ساری چیزیں ہیں، یہ ساری چیزوں سے استعمال تو کیا جا سکتا ہے، ناپاکی دور تو کی جا سکتی ہے، مگر پانی کا استعمال کرنا ہمارے پاس زیادہ محبوب ہے۔ پھر فرمایا وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ، یہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا فرمان ہے، آپ کا مسئلہ ہے۔ تو یہاں سے معلوم ہوا کہ امام اعظم نے جو مسئلہ بیان فرمایا اس کی دلیل ہے وہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے۔ اس کے علاوہ بھی اور بہت ساری احادیث شریفہ ہیں، جیسے مصنف ابن ابی شیبہ میں حدیث ہے حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، یہ زائد ہے، موطا امام محمد میں روایت موجود ہے، موجود نہیں ہے دوسری روایت میں بیان کر رہا ہوں، مصنف ابن ابی شیبہ میں حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے انہ سئل عن الاستنجاء بالماء فقال لئلا یزال فی یدی نتن، ارشاد فرمایا کہ پانی استعمال کرنے کا حکم اس لیے دیا گیا کہ ہاتھ میں یا پھر نجاست کے مقام پر کسی قسم کی ناگوار بدبو رہ نہ جائے، تو اس کی بدبو کو دور کرنے کے لیے پانی استعمال کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ تو پانی استعمال کرنے کا طریقہ کار ناپاکی کو دور کرنے کے لیے صحابہ کرام کے پاس بھی جاری رہا ہے۔ اور ایسی بہت ساری روایات ہیں جن میں پانی استعمال کرنے کے بارے میں فضائل بیان کیے گئے۔ اسی طرح قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے ان صحابہ کرام کی تعریف فرمائی، ارشاد فرمایا ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین، کہ اللہ تعالیٰ یقیناً توبہ کرنے والوں کو، بہت زیادہ توبہ کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے اور زیادہ پاکی حاصل کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ زیادہ پاکی کس سے حاصل ہوتی ہے؟ صرف نجاست دور کرنے کے لیے اگر مٹی استعمال کی جائے، ڈھیلے استعمال کیے جائیں تو اس سے پاکی تو ضرور حاصل ہوتی ہے مگر زیادہ پاکی حاصل نہیں ہوتی۔ اسی لیے انصار صحابہ کرام، خاص طور پر مدینہ شریف میں صحابہ کرام جو انصار ہیں، وہ صحابہ کرام خاص طور پر ڈھیلوں کے ساتھ میں، مٹی کے ساتھ میں پانی بھی نجاست کو دور کرنے کے لیے استعمال کرتے تھے۔ ان کی تعریف میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ زیادہ پاکی حاصل کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ تو یہ آیت کریمہ بھی دلیل ہے کہ دو نجاست دور کرنے کے دو طریقوں کو جمع کرنا زیادہ افضل ہے، کہ جو کام اللہ کو زیادہ محبوب ہے، ظاہر ہے کہ وہ اسلام میں محبوب ہے، اسی لیے تو اللہ تعالیٰ اس عمل کو پسند فرمایا ہے۔ معزز حاضرین، یہ ترقی یافتہ دور ہے، اس دور میں اکثر لوگ پانی استعمال کرنے کو شاید ناپسند کرتے ہیں، اور ایسا دور آ چکا ہے معاذ اللہ کہ لوگ نجاست سے تو فارغ ہو جاتے ہیں مگر اس کی دور کرنے اور اس کے ذریعے پاکی کو حاصل کرنے اور نجاست کو دور کرنے کے اہتمامات جو ہوتے ہیں، شاید وہ فرصت نہ ہونے کی وجہ سے یا پھر نہ جانے کی وجہ سے استعمال نہیں کیا جا رہا ہے۔ آج کل ایک فیشن چل پڑا ہے، لوگ ٹیشو پیپر استعمال کر رہے ہیں، چاہے وہ چھوٹی نجاست کے لیے ہو، بڑی نجاست کے لیے ہو۔ اس مسئلے کو ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ کاغذ چاہے جو بھی ہو، استعمال کے لیے بھی کیوں نہ ہو، اگرچہ کہ ٹیشو پیپر بنایا گیا ہے استعمال کے لیے، اس پہ کوئی چیز لکھی نہیں جاتی، ایسے ہی بعض دوسرے ایسی اشیاء ہیں، بعض لوگ ضرورت کے تحت میں کاغذ میں چاہے وہ موٹا ہو، دبیز ہو یا پتلا ہو، پانی جذب کرنے کی صلاحیت ہوتی ہے۔ جیسے بعض لوگ کوئی اور شے نہیں ملتی تو کہیں کاغذ سے کر لیتے ہیں، کہیں ٹیشو پیپر سے ناپاکی کو دور کر دیتے ہیں اور طہارت کیا کرتے ہیں، استعمال کرتے ہیں۔ اس بارے میں فقہی مسئلہ یہ ہے کہ جو شے محترم ہو، قابل تعظیم ہو، قابل تکریم ہو، عزت دینا جس کو مسلمانوں پر لازم ہو، ایسی اشیاء کو ناپاکی کے لیے استعمال کرنا ہمارے پاس مکروہ تحریمی قرار دیا گیا ہے۔ اگرچہ کہ ٹیشو پیپر استعمال کے لیے بنایا گیا ہے مگر استعمال اس کا کیا جاتا ہے ہاتھ وغیرہ صاف کرنے کے لیے، اس کو اسی حد تک استعمال کیا جا سکتا ہے کہ اس کی توہین نہ ہونے پائے،
اور اسی طرح اس پیپر سے کوئی ناپاکی طہارت وغیرہ کرنا، پیشاب وغیرہ کو صاف کرنا یا پھر کوئی اور شے استعمال کرنا، ایسے اشیاء کو استعمال کرنا ہمارے پاس درست نہیں ہے، کیونکہ وہ پیپر جو ہاتھ پوچھنے کے لیے بنایا گیا ہے ممکن ہے کہ اس پر کوئی چیز لکھی جا سکے، اگر وہ لکھنے کے قابل نہیں ہے تو اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے، لکھنے کے قابل ہے، ٹیشو پیپر جو استعمال کیا جاتا ہے اس پر لکھا جا سکتا ہے، اس پر اطلاق ہوتا ہے کاغذ کا، اس پر اطلاق ہوتا ہے پیپر کا، اس پر لکھنا ممکن ہے۔ تو جو چیز اگرچہ کہ لکھنے کے لیے اس کو بنایا نہیں گیا ہے مگر ممکن ہے کہ اس پر لکھا جا سکے، اسی لیے ضرورت کے لیے اس کو استعمال نہیں کیا جا سکتا۔ ہاں البتہ بعض ایسے پیپر بھی استعمال میں آ رہے ہیں جو معطر ہوتے ہیں، خوشبودار ہوتے ہیں اور اس کو بنایا گیا ہے اسی کے لیے، اور اس پر لکھا نہیں جا سکتا کیونکہ وہ تر ہوتے ہیں، کوئی چیز لکھی بھی جائے تو وہ جذب نہیں کرتا، اس میں صلاحیت نہیں ہوتی کہ اس پر لکھا جائے۔ نجاست کے لیے بعض ایسے کاغذات ملتے ہیں، وہ اگر استعمال کیے جائیں تو اس کا استعمال کرنا جائز ہے، اس میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ اور یہ چوتھا بیان ہے باب الوضوء من مس الذکر، یہ ایک مسئلہ ہے جو احادیث شریفہ میں اس کا تذکرہ آیا ہے، اور اس زمانے میں اگر اس مسئلے کو بیان کیا جائے تو ممکن ہے کہ لوگوں کی بات سمجھ میں نہ آئے کہ کیا یہ بھی ہوتا ہے، مگر ابتدائی زمانے میں محدثین مجتہدین کے اس پر بہت سارے مباحث ہوئے ہیں، اور ان کے مباحث، ان کے دلائل، اختلافات وغیرہ تحریر میں بھی آئے ہیں۔ وہ ہے مسئلہ کہ اگر کوئی آدمی انسان ضرورت مند ہوتا ہے، اگر کوئی آدمی اپنے نجاست کے مقام کو، شرمگاہ کو اپنا ہاتھ لگائے، چھو لے، چاہے وہ کسی آڑ میں ہو یا بلا آڑ کے، چاہے کسی کپڑے کے ذریعے ہو یا بلا کپڑے کے، تو اس کا وضو ٹوٹتا ہے یا نہیں ہے؟ شرمگاہ کو چھونے سے وضو ٹوٹتا ہے یا نہیں ہے؟ اس بارے میں اختلاف ہے۔ تو بعض ائمہ کے پاس وضو ٹوٹتا ہے، اس بارے میں بعض روایت بھی آئی ہیں، احادیث شریفہ بھی آئی ہیں، مگر مستند صحیح قول اور بہت کثیر جمہور صحابہ اکرام کا اس پر اتفاق ہے کہ نجاست کے مقام کو چھو لینے سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ یہ مسئلہ ہے، اس مسئلے کے متعلق بہت ساری احادیث شریفہ ہیں، اب ہم ترجمہ کرتے جائیں گے، آپ احادیث شریفہ سماعت کیجئے۔ پہلی حدیث امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمائی، اس میں یہ بتایا کہ نجاست کے مقام کو ہاتھ لگنے کے بعد میں ایک صحابی نے وضو کیا، نجاست کے مقام کو ہاتھ لگنے کے بعد، یہ مسئلہ ہے، مگر اس کو دلیل بنا کر یہ نہیں کہا جا سکتا کہ اس سے وضو ٹوٹتا ہے، کیونکہ وضو کرنا اور ہے، وضو ٹوٹنا اور ہے۔ اب یوں سمجھ لیا جائے، مثال کے طور پر آپ نے نماز مغرب کے لیے وضو کیا، پھر نماز عشاء کے لیے وضو کیا، تو کیا اس سے یہ کوئی کہہ سکتے ہیں کہ آپ کا نماز مغرب کے لیے جو وضو کیا تھا شاید ٹوٹ گیا، اسی لیے انہوں نے تازہ وضو کیا؟ ایسا نہیں کہا جا سکتا۔ نماز عشاء کے لیے وضو ہونے کے باوجود بھی، قائم اور باقی رہنے کے باوجود بھی انہوں نے دوبارہ وضو کیا، ممکن ہے۔ تو جن صحابی کے بارے میں یہ ذکر آ رہا ہے کہ انہوں نے اپنے مقام نجاست کو ہاتھ لگانے کے بعد میں ضرورت کے تحت پھر دوبارہ وضو کیا، تو وضو ٹوٹا تھا اس لیے کیا، یہ مسئلہ نہیں ہے، انہوں نے تازہ وضو کرنا چاہا اس لیے انہوں نے دوبارہ وضو کیا۔ چنانچہ حدیث شریف آ رہی ہے، حضرت محمد بن سعد نبی وقاص حضرت مصعب بن سعد رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں، قال، فرمایا، کنت امسک المصحف علی سعد، کہ حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے کہ آپ قرآن پڑھتے تھے، میں قرآن اپنے ساتھ میں لے کر آپ کے ساتھ رہتا تھا، قرآن شریف کی آپ تلاوت اکثر فرمایا کرتے تھے، تو اسی لیے مصعب بن سعد رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ساتھ رہتا تھا، اور ان کا قرآن تھامے ہوئے رہتا تھا، ان کا قرآن اپنے سینے سے لگایا ہوا رہتا تھا۔ تو ایک مرتبہ فرماتے ہیں، فاحتککت، میں کچھ دیر کے لیے کنارہ کشی اختیار کیا، یعنی قرآن ان کے ہاتھ میں تھا، انہوں دینا چاہتے تھے، میں نہیں لیا۔ فقال، انہوں نے فرمایا، لعلک مسست ذکرک، شاید آپ نے اپنی مقام شرمگاہ کو چھو لیا ہے۔ تو آپ نے جب یہ کہا، فقلت نعم، میں نے کہا کہ ہاں۔ قال قم، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اٹھو، فتوضا، اور جاؤ وضو کر لو۔ اور راوی فرماتے ہیں، فقمت فتوضأت ثم رجعت، میں گیا وضو کر لیا اور واپس آیا، پھر دوبارہ قرآن اپنے ہاتھ میں لے لیا۔
تو یہاں پر قرآن چھونے کے لیے دو مسئلے یہاں پر ثابت ہوتے ہیں۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر وضو نہ رہے قرآن چھونے کے لیے وضو کا ہونا ضروری نہیں ہے۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں قرآن چھونے کے لیے وضو کا ہونا ضروری نہیں ہے، اسی لیے بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ غیر مسلمین کو بھی قرآن تحفے میں دے سکتے ہیں، کیونکہ قرآن چھونے کے لیے وضو کا ہونا ضروری نہیں ہے۔ غیر مسلم اگر بے وضو ہے وہ تو بے غسل ہوتا ہے، مگر اس کو تحفے میں دیا جا سکتا ہے۔ اگر یہ کہا جائے کہ قرآن چھونے کے لیے وضو کا ہونا ضروری ہے، پاک ہونا ضروری ہے، تو مسند دارقطنی میں ایک روایت ہے کہ بلا وضو کے ایک صحابی نے ہاتھ قرآن کو چھو لیا تھا، یہ روایت لاتے ہیں۔ مگر یہاں امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے جو روایت نقل فرمائی اس سے صحابی کا یہ عمل ثابت ہوتا ہے کہ قرآن پاک کو چھونے کے لیے وضو ہونا ان کے پاس ضروری تھا، اسی لیے ان حضرات نے بلا وضو کے قرآن چھونے کو گوارا نہیں کیا، وہ زیادہ ضروری سمجھتے تھے، اسی لیے تو قرآن پاک کو چھونے کے لیے باوضو ہونا ضروری ہے۔ یہ دلیل ہے، امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک ہے، اس کی ایک دلیل یہ بنتی ہے۔ تو یہاں پر جو وضو کا ذکر کیا گیا جیسا کہ ہم نے عرض کیا ہے کہ یہ وضو ٹوٹنے کی بنیاد پر نہیں تھا، تازہ وضو آپ نے کیا تھا، اس وجہ سے۔ اب اس کے بعد اور ایک حدیث شریف آتی ہے، حضرت سالم بن عبداللہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے کہا کہ وہ یعنی سالم بن عبداللہ کے والد فرماتے ہیں کانا یغتسل ثم یتوضأ، کہ آپ غسل کرتے تھے پھر وضو کرتے تھے، غسل کے بعد پھر وضو کرتے تھے۔ جب غسل ہو چکا ہے اب وضو کی ضرورت نہیں رہی، کیونکہ جب طہارت کبریٰ حاصل ہوئی ہے تو طہارت صغریٰ اس میں شامل ہو جاتی ہے، اگر کوئی غسل کر لیا تو وضو خود بخود اس میں شامل ہو جاتا ہے۔ فقال له اما یجزیک الغسل من الوضوء، پوچھنے والے نے پوچھا کہ کیا غسل کرنا آپ کے لیے کافی نہیں ہے، پھر آپ وضو کر رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا بلا، کیوں نہیں، بالکل صحیح ہے کہ جب غسل کر لیتے ہیں تو وضو شامل ہو جاتا ہے، اس میں میرا وضو تو ہو چکا ہے، ولکنی احیانا امس ذکری فاتوضا، لیکن کبھی ایسا ہوتا ہے، حضرت سالم بن عبداللہ فرماتے ہیں کہ ان کے والد نے کہا، حضرت عبداللہ نے فرمایا کہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ میں غسل کرنے کے بعد اپنے مقام شرم کو چھو لیتا ہوں، اس وجہ سے میں وضو کر لیتا ہوں۔ تو اس سے بھی دلیل لی جاتی ہے کہ اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، بات ایسی نہیں ہے کہ دوبارہ تازہ وضو کرنا چاہتے تھے، غسل میں وضو نہیں کیا تھا، دوبارہ تازہ وضو کرنا چاہتے تھے، اسی لیے چنانچہ جامع ترمذی کی روایت ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل فرمانے کے بعد پھر وضو کیا، تو در حقیقت آپ سرکار کے اس عمل پر، سنت پر عمل کر رہے تھے۔ تو امام محمد رحمۃ اللہ علیہ ان دو احادیث کو بیان کرنے کے بعد، صحابہ کرام کے اعمال کو بیان کرنے کے بعد فرماتے ہیں لا وضوء من مس الذکر، کہ مقام شرم کو چھو لینے کے بعد وضو کرنا ضروری نہیں ہے، اس سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ وہو قول ابی حنیفہ، اور یہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا فرمان ہے۔ وفی ذلک آثار کثیرۃ، اور اس بارے میں بہت ساری روایات ہیں، بہت سارے صحابہ کرام اور تابعین کے اقوال ہیں کہ مقام شرم کو چھونے سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ اس کے بعد وہ روایت آپ بیان فرما رہے ہیں کہ جس میں یہ دلیل، بہت سارے صحابہ کرام کے اقوال ہیں جس میں بتایا جا رہا ہے کہ شرمگاہ کو چھونے سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ چنانچہ بتایا جاتا ہے کہ ایک صحابی نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا عن رجل مس ذکرہ، اس آدمی کے بارے میں جس نے اپنے مقام شرم کو چھو لیا، تو صحابی نے عرض کیا ایتوضأ، کیا ایسا شخص وضو کرے؟ اب یہ تو سرکار کا فرمان آ گیا، اب تک جو ذکر آ رہا تھا وہ صحابہ کرام کے اقوال تھے، یہاں پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا جا رہا ہے۔ اللہ کے ابن میں فرمایا هل هو الا بضعۃ من جسدک، تمہارا مقام شرم کا مقام یہ تمہارے جسم کا ایک حصہ ہے۔ کیا فرمایا سرکار نے؟ یعنی جیسے ناک، کان، ہاتھ وغیرہ جسم کا ایک حصہ ہے، اس کو چھونے سے کیا وضو ٹوٹتا ہے؟ نہیں ٹوٹتا، تو پھر اس کو چھونے سے بھی وضو نہیں ٹوٹتا۔ سرکار نے مختصر جملے میں یہ بات ارشاد فرما دی، هل هو الا بضعۃ من جسدک، تمہارے جسم کا ایک ٹکڑا ہے، تو ایک حصہ ہے، جیسے دوسرے اعضاء کو چھونے سے وضو نہیں ٹوٹتا، اس سے بھی وضو نہیں ٹوٹتا۔ محترم ناظرین، یہاں پر ایک مسئلہ علماء کرام بیان فرماتے ہیں، یہ روایت سرکار کا یہ فرمان کہ صحابی پوچھنے والے نے پوچھا کہ اگر کوئی اپنے مقام شرم کو چھو لے تو کیا وضو ٹوٹے گا؟ تو سرکار نے جواب میں یہ نہیں فرمایا وضو نہیں ٹوٹتا،
حضور نے یہ نہیں فرمایا، فرمایا کہ وہ تو تمہارے جسم کا ایک حصہ ہے، ایک عضو ہے، وہ بھی ایک حصہ ہے، یہ فرمایا۔ تو اس سے قیاس کی دلیل ثابت ہوتی ہے۔ قیاس امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس بہت سارے مسائل جو ممکنہ ہیں، قرآن پاک احادیث شریفہ میں جو فرامین آئے ہیں وہ تو امام اعظم نے قرآنی آیات اور احادیث کی روشنی میں بیان فرمائے۔ بہت سارے ایسے مسائل ہیں کہ جن کا ذکر قرآن و حدیث میں نہیں ملتا، ممکنہ مسائل، مستقبل میں کسی مسئلے کی ضرورت پڑتی ہو، امام اعظم نے ان مسائل کو 1400 سال پہلے بیان فرمایا، امام اعظم نے بیان فرمایا۔ تو وہ مسائل کیسے بیان کیے آپ نے؟ قیاس کے ذریعے۔ امام اعظم کے سب مسائل قیاس سے ثابت نہیں ہے، جو قرآن و حدیث سے ثابت ہیں وہ قرآن و حدیث سے ثابت ہیں، اور جن کا ذکر قرآن و حدیث میں اشارتاً یا وضاحتاً نہیں ہے تو آپ نے اس پر قیاس کیا، قیاس کے ذریعے بیان فرمایا۔ ویسے کئی ایک مسائل ہیں، تو یہاں پر قیاس کرنا جائز ہے، قیاس کسی مسئلے پر کرنا جائز ہے۔ اس کی دلیل یہ حدیث شریف کہ صحابی نے پوچھا تھا اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ کیا شرمگاہ کو چھو لینے سے وضو ٹوٹتا ہے؟ تو سرکار نے یہ نہیں فرمایا کہ ہاں ٹوٹتا ہے، یا یہ بھی نہیں فرمایا کہ نہیں ٹوٹتا، بلکہ فرمایا کہ تمہارے جسم کا ایک حصہ ہے۔ یہ روایت نقل کر کے حضرت شیخ الاسلام عارف باللہ امام محمد انوار اللہ فاروقی رحمۃ اللہ علیہ بانی جامع نظامیہ اپنی کتاب حقیقت الفقہ میں یہ ارشاد فرماتے ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے علماء کو ایک طریقہ کار دیا کہ جب کوئی مسئلہ تمہیں حدیث میں صراحت اور وضاحت کے ساتھ نہ ملے تو قیاس کرو۔ سرکار نے قیاس کر کے بتایا، یعنی تم قیاس کرو کہ تمہارا مقام شرم کو چھو لینے سے وضو نہیں ٹوٹتا، حضور یہ فرمانے کی بجائے بتایا کہ وہ دوسرے جیسے حصے ہیں جسم کے ویسا ہی ہے، مطلب اس کو چھونے سے وضو نہیں ٹوٹتا تو اس کو چھونے سے بھی وضو نہیں ٹوٹے گا۔ قیاس کر کے سرکار نے عملی قیاس کر کے حضور نے بتایا، جبکہ حضور کو قیاس کی ضرورت ہی نہیں، سرکار تو دلیل دینے والے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو دلیل، ذات پاک خود حضور کی دلیل، آپ کا فرمان دلیل، آپ کا عمل دلیل، اور آپ کے سامنے جو کام کیا جائے وہ بذات خود دلیل۔ اس کے باوجود بھی حضور نے سرکار نے بتایا کہ طریقہ ایسا ہونا چاہیے۔ یہ شیخ الاسلام بانی جامع رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں پر اس حدیث کو نقل کر کے ایک بات ارشاد فرمائی، قیاس کی دلیل بیان فرمائی۔ اور ایک حدیث شریف آ رہی ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ نے فرمایا فی مسجد ذکر، شرمگاہ کو چھونے کے بارے میں آپ نے فرمایا وَأَنْتَ فِي الصَّلَاةِ، تو قالا، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ پوچھا گیا کہ اگر کوئی آدمی، یہاں تک تو بات عام تھی، اب تک جو روایت بیان کی گئی 2 روایتیں اس میں عام بات تھی کہ نماز میں ہو یا بیرون نماز، اگر کوئی ضرورت کے تحت میں اپنی شرمگاہ کا کسی کو ہاتھ لگ جائے تو کیا وہ وضو کرے؟ تو مسئلہ یہ تھا کہ اس سے وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وضو نہیں ٹوٹتا۔ بحالت نماز اگر کسی کا ہاتھ اپنے مقام شرم سے لگ جائے تو کیا حکم ہے؟ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا۔ یہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جن کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فقیہ فرمایا، سرکار نے آپ کے حق میں فقہ اور دینی علم، کتاب اور حدیث شریف کے علم عطا فرمانے کی دعا رب سے کی۔ وہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا، آپ فرماتے ہیں ما ابالی مسستہ او مسست انفی، مجھے کوئی بات نہیں ہے، میں کوئی پرواہ نہیں کرتا، یعنی دونوں میں کوئی فرق نہیں کرتا کہ میں اپنی ناک چھو لوں یا پھر شرمگاہ کو ہاتھ لگ جائے، دونوں برابر ہیں، یعنی جیسے یہ پاک ہے جسم کا حصہ وہ بھی پاک ہے۔ اور ایک اہم بات یہ ہے، بات سمجھنے کی کہ مسائل جہاں پر وضو کے بیان کیے گئے، وضو کے مسائل میں وضو کو توڑنے والی جو امور کو بیان کیا گیا، وضو جن سے ٹوٹتا ہے، اس میں سارے ائمہ کے پاس بس 2 ہی باتیں ہیں، چاہے وہ امام اعظم ہو، امام شافعی ہو، امام مالک ہو، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ، سب کے پاس 2 ہی باتیں، بدن سے نجاست کا نکلنا، یہ وضو کو توڑ دیتا، بنیاد وضو ٹوٹنے کی، اس پر سارے مسائل نکلتے ہیں، بہت سارے اس میں شقیں نکلتے ہیں۔ وضو ٹوٹنے کے لیے بنیاد بس ایک ہی ہے، بدن سے نجاست کا نکلنا۔ امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے پاس جسم کے کسی بھی حصے سے نجاست نکلے تو وضو ٹوٹ جاتا ہے، اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس نجاست کے مقام سے نجاست نکلے تو وضو ٹوٹتا ہے۔
باقی کسی اور مقام سے نجاست نکلے تو وضو نہیں ٹوٹتا امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس۔ تو مسئلہ کیا معلوم ہوا کہ بدن سے ناپاکی کا نکلنا وضو کا مفسد ہے، وضو اس سے ٹوٹتا ہے۔ اگر کسی کا ہاتھ مقام شرم کو لگ جائے، مقام نجاست کو لگ جائے، تو کیا اس سے کوئی نجاست نکلتی ہے؟ نہیں نکلتی، تو پھر وضو نہیں ٹوٹے گا۔ تو کسی بدن کو ہاتھ لگانے سے، کسی مقام کو ہاتھ لگانے سے وضو کا ٹوٹنا کسی امام کے پاس ثابت نہیں ہے۔ اسی طرح حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایک جگہ فرماتے ہیں لیس فی مس الذکری وضوء، یعنی شرمگاہ کو چھونے سے وضو نہیں واجب ہوتا۔ اور ایک روایت میں آتا ہے حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ مشہور تابعی ہیں، آپ کو سید التابعین کہا جاتا ہے، فرماتے ہیں لیس فی مس الذکری وضوء، کہ شرمگاہ کو چھونے سے وضو لازم نہیں ہوتا۔ حضرت عطا بن ابی رباح یہ تابعی ہیں، آپ نے یہ فرمایا یا ابا محمد رجل مس فرجہ بعد ما توضا، کہ محفل تھی چند تابعین کی، پوچھنے والے نے پوچھا کہ اے ابو محمد، یعنی حضرت ابو عطا بن ابی رباح رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا کہ ایک آدمی نے وضو کرنے کے بعد اپنے مقام شرم کو چھو لیا تو کیا وہ وضو کرے؟ تو آپ نے فرمایا، لوگوں میں سے ایک آدمی نے کہا، ایک تابعی نے کہا ان ابن عباس رضی اللہ عنہما کانا یقول ان کنت تستنجسہ فاقطعہ، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اگر مقام شرم کو تم ناپاک سمجھتے ہو تو اس کو بدن سے نکال دو، اگر وہ ناپاک ہے تو پھر بدن کو لگائے کیوں رکھا ہے، نکال دو۔ یعنی اتنا سختی سے آپ نے ارشاد فرمایا کہ یہ درست نہیں ہے۔ قال عطا بن ابی رباح، حضرت عطا بن ابی رباح نے فرمایا ھذا واللہ قول ابن عباس، میں تائید کرتا ہوں کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کا فرمان ہے۔ تو امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے پھر حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی سند سے روایت بیان فرمائی، اخبرنا ابو حنیفہ رحمہ اللہ عن حماد عن ابراہیم النخعی عن علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ۔ مقام شرم کو چھونے سے وضو نہ ٹوٹنے پر جو دلائل صحابہ کرام کے بیان کیے گئے، اس میں ایک تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول تھا، اور دوسرا حضرت مولا کائنات سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے یہ قول سنا تھا، تو آپ نے فرمایا ما ابالی مسستہ او طرف انفی، مولا کائنات رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ناک کے کسی حصے کو چھو لینا اور مقام شرم کو چھو لینا، اس میں کوئی فرق نہیں جانتا، دونوں برابر ہیں، اس کی مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے، مطلب دونوں کو چھونے میں برابری سمجھتا ہوں، اس سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے جیسے اپنی سند سے مولا کائنات رضی اللہ عنہ سے روایت بیان کی، اسی طرح حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے بھی روایت کی، یعنی صحابہ کرام کے اقوال بیان کیے جا رہے ہیں۔ تو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا کہ شرمگاہ کو چھونے سے وضو کے بارے میں، تو آپ نے فرمایا ان کان نجسا فاقطعہ، اگر وہ ناپاک ہے تو اس کو بدن سے ہٹا دو، نکال دو۔ اور حضرت ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ علیہ، یہ تابعین کے امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے اساتذہ میں ہیں، استاذ الاساتذہ ہیں ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ علیہ، فرماتے ہیں نماز میں اگر کوئی اپنے مقام شرم کو ہاتھ لگ جائے کسی کا، تو فرمائے انما ہوا بضاعۃ منک، وہ تمہارے جسم کا ایک حصہ ہے، اس سے وضو نہیں ٹوٹے گا۔ اسی طرح حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول اور بیان کیا جا رہا ہے، حضرت ارقم بن شرحبیل نے، تابعی ہیں، آپ نے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا انی احک جسدی، میں اپنے جسم کو کبھی کھجلاتا ہوں، وانا فی الصلاۃ، اور میں نماز میں ہوتا ہوں، اس درمیان میں کبھی میرا ہاتھ اپنے مقام شرم کو بھی لگ جاتا ہے، تو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا انما ہوا بضاعۃ منک، وہ تمہارے جسم کا ایک حصہ ہے۔ تو ایسے ہی روایات ہیں جس میں وضو نہ ٹوٹنے کا بیان ذکر کیا جا رہا ہے، صرف تائید کے لیے کہ امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ جو مسائل بیان فرماتے ہیں یہ بے دلیل نہیں ہوتے، صحابہ کرام کے اقوال اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین ہوتے ہیں، یہ بات ثابت ہو جائے، ایک حدیث کو کسی بنیاد پہ ضعیف کہا جائے تو دوسری صحیح ہوتی ہے، ضعیف بعد والوں کے پاس ہوتی ہے، امام اعظم کے پاس کوئی حدیث ضعیف نہیں تھی، کیونکہ آپ کے اساتذہ سب کے سب صحیح تھے، اصح تھے، وہ صحت کا مدار ان پر تھا، ساری دنیا کی صحت کا دار و مدار ان کے اساتذہ پر تھا،
تو بعد میں اگر کوئی اور سند سے کسی اور راوی کی وجہ سے وہ ضعیف ہو جائے تو وہ حنفیوں کے لیے کوئی بے دلیلی کی بات نہیں ہو سکتی۔ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے یہ دور اندیشی کے ساتھ کہ آنے والے زمانے میں جب صحاح میں کوئی روایت بیان کی جائے گی، ابو داؤد، ترمذی وغیرہ میں لوگ ضعیف کہیں گے، امام محمد نے پہلے ہی یہ سارے احادیث کو اپنی سند سے بیان فرمایا کہ اس میں نہ امام محمد ضعیف ہے نہ ان کے استاد ضعیف ہیں، کیونکہ ان کے استاد تو امام مالک ہے اور ان کے استاد تو امام اعظم ہے، اور پھر ان کے اساتذہ سب کے سب صحیح ہیں۔ یہ وہ اساتذہ ہیں جن کی صحت پر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کئی ایک تعریف کے مدحیہ کلمات بیان فرمائے ہیں۔ تو آپ نے کسی بھی بات کو مستند قرار دینے کے لیے مختلف طرق سے، مختلف سند سے ان روایت کو بیان فرمایا۔ تو پھر بیان فرماتے ہیں حضرت برا بن قیس سے آپ نے پوچھا حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس آدمی کے بارے میں جس نے اپنے مقام شرم کو ہاتھ لگایا، تو آپ نے فرمایا ہوا کمسیہ رأسہ، کسی نے کچھ کہا، کسی نے کچھ کہا، آپ نے فرمایا کہ اگر کوئی اپنے مقام شرم کو ہاتھ لگائے تو وہ ایسے ہی ہے جیسے اس نے سر کو ہاتھ لگایا، جیسے سر کو ہاتھ لگانے سے وضو نہیں ٹوٹتا، اس سے بھی وضو نہیں ٹوٹتا۔ پھر حضرت امام محمد فرماتے ہیں اخبرانہ مسعر بن کدام، حضرت مسعر بن کدام فرماتے ہیں عمیر بن سعد نخعی سے، فرماتے ہیں کنت فی مجلس فیہ عمار بن یاسر، کہ میں ایسی محفل میں تھا جہاں پر صحابی رسول حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرما تھے۔ قد ذکر مس الذکر، شرمگاہ کو چھونے کے بارے میں ذکر آیا کہ اس سے وضو ٹوٹتا ہے، نہیں ٹوٹتا، تو آپ نے فرمایا انما ہوا بضعۃ منک، وہ تو تمہارے جسم کا ایک حصہ ہے، وَإِنَّ لِكَفِّكَ لَمَوْضِعًا غَيْرُهُ، کیا پیاری بات آپ نے فرمائی کہ تمہارا مقام شرم جسم کا ایک حصہ ہے اور تمہاری ہتھیلی جسم کا ایک دوسرا مقام ہے۔ یعنی آپ نے یہ فرمایا کہ مقام شرم کو کسی اور مقام پہ رکھا جاتا تو کیا وہ ناپاک ہوتا تھا؟ جیسے کہ ہتھیلی کو اللہ نے جسم کے ایک مقام میں بنایا، مقام شرم کو اس جگہ بنایا، وہ جگہ بدلنے سے ناپاک نہیں ہو جاتی، آپ نے اس انداز سے بیان فرمایا۔ یہ صحابی رسول حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ۔ اور اسی طرح حضرت حذیفہ بن یمان سے پوچھا گیا اس کے شرمگاہ کو چھونے کے بارے میں، تو آپ نے فرمایا مثل انفک، وہ تمہاری ناک کی طرح ہے۔ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ما ابالی ایاہ مسستو او انفی او اذنی، فرمایا کہ میرے کان اور ناک کو چھونے میں اور شرمگاہ کو چھونے میں کوئی فرق نہیں کرتا۔ اس طرح کئی ایک روایت ہے جس میں یہ بیان کیا گیا ہے صحابہ کرام کے اقوال سے کہ مقام شرم کو چھونے سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ جس طرح یہ مسئلہ امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا کئی ایک صحابہ کرام کے اقوال اور احادیث مرفوعہ سے ثابت ہے، آپ کا بیان کیا گیا ہر مسئلہ اسی طرح کئی ایک احادیث سے ثابت ہے۔ تو یہ دلائل کو امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے امام اعظم کے مسلک کے مطابق اس کتاب میں جمع کیا، اس کا نام موطا امام محمد رکھا۔ یہ بیان یہاں پر ختم ہوتا ہے، اس کے بعد دوسرا بیان شروع ہو رہا ہے کہ آگ پر پکی ہوئی چیز سے، جو شے آگ پر پکی ہوئی ہو اس سے وضو ٹوٹتا ہے یا نہیں ٹوٹتا، وہ کھا لینے سے وضو کرنا ضروری ہے یا نہیں ہے، اس بارے میں ایک مسئلہ ہے، اس کے متعلق ایک باضابطہ عنوان ہے، اس میں بہت ساری روایات ہیں، صحابہ کرام کے اقوال ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ اگلی نشست میں اس بیان کا ہم آغاز کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ احادیث شریفہ کو سمجھنے کی ہمیں توفیق دے اور امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے مسلک پر ہمیں قائم رکھے اور آپ کے مسلک کا بول بالا فرمائیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین عالی شان پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ صلی اللہ تعالیٰ وسلم علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔